بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، اگر کسی شخص کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ کیا پڑھے؟ اور ساتھ ساتھ دوسرا سوال یہ بھی کیا ہے کہ دعائے قنوت کے لیے جو تکبیر کہتے وقت ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو یہ تکبیر کہنا، ہاتھ اٹھانا، دعائے قنوت پڑھنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، یا کیا چیز ہے؟ الجواب، واضح رہے کہ وتر میں دعائے قنوت کے لیے کوئی مخصوص دعا اس طور پر متعین نہیں کہ اگر وہ دعا نہ پڑھی تو وتر ادا نہ ہو۔ البتہ ہم اکثر حضرات جو کہ اللہم انا نستعینک و نستغفرک یہ دعا پڑھتے ہیں، اس دعا کے حوالے سے احادیث میں بڑی کثرت سے تائید آئی ہے، لہٰذا اللہم انا نستعینک و نستغفرک آخر تک اس دعا کا پڑھنا زیادہ بہتر اور اولا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو یہ دعا یاد نہ ہو تو ساتھ ساتھ اس دعا کو یاد کرتا رہے، اور یاد کرنے کے دوران اس کو مذکورہ دعا پڑھنی چاہیے۔ پہلی، اللہم اغفر لی، آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہم اغفر لی 3 مرتبہ کہہ دے، یہ بھی ٹھیک ہے، اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں۔ اگر یہ نہ ہو تو دوسری، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ 1 مرتبہ پڑھ لے۔ اللہم اغفر لی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اگر ربنا آتنا فی الدنیا یہ پڑھنا ہے تو یہ 1 مرتبہ پڑھ کر آپ رکوع میں چلے جائیں، یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ لیکن اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کسی بھی حافظ قرآن یا امام مسجد سے اللہم انا نستعینک و نستغفرک اس دعا کو یاد کر لیجئے، چاہے 1 مہینہ، 2 مہینے، 5 مہینے، 10 مہینے ہی کیوں نہ گزر جائے، آپ اس کو آرام آرام سے یاد کر لیں۔ اس کے بعد جب یاد ہو جائے تو پھر اس دعا کو چھوڑ کر، یعنی کہ اللہم اغفر لی اور ربنا آتنا فی الدنیا، اس کو چھوڑ کر پھر آپ وہ دعا پڑھا کرے، اللہم انا نستعینک، اس والی دعا کو پڑھا کرے، کیونکہ حدیث میں اس دعا کے حوالے سے بکثرت تاکید آئی ہے، اور اس کا پڑھنا اولا اور بہتر ہے۔ اور دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ دعائے قنوت کے وقت جو ہم تکبیر کہتے ہیں یا ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، یا سنت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تکبیر یعنی کہ اللہ اکبر زبان سے ادا کرنا، دعائے قنوت کے لیے جو ہم اللہ اکبر تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو یہ تکبیر زبان سے ادا کرنا یہ واجب ہے، اور تکبیر کہتے وقت ہاتھ کانوں تک اٹھانا یہ سنت ہے، اور دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص کی عشاء کی نماز قضا ہو جائے اور وہ مسجد میں یا کچھ لوگوں کے سامنے وہ قضا نماز ادا کر رہا ہو، اسی دوران تیسری رکعت، وتر کی تیسری رکعت میں وہ اللہ اکبر دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہہ رہا ہو، تو اب اس شخص کو چاہیے کہ اللہ اکبر زبان سے تو کہے جو کہ واجب ہے، لیکن ہاتھ نہ اٹھائے۔ کیوں؟ اس کی علماء کرام وجہ یہ بیان فرماتے ہیں، آپ نے مسجد میں عوام کے سامنے کہیں بھی آپ قضا نماز پڑھ رہے ہو، آپ تکبیر کہتے وقت ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کوئی دوسرا شخص آپ کو دیکھے گا، وہ یہ سمجھ بیٹھے گا کہ بھائی یہ ظہر کا ٹائم ہے یا عصر کا ٹائم ہے یا مغرب کا ٹائم ہے، یہ شخص تکبیر کہتے وقت ہاتھ اٹھا رہا ہے، گویا کہ یہ قضا نماز ادا کر رہا ہے۔ جب اس کو اس بات کا علم ہو گیا، گویا کہ اب یہ بھی اس کو معلوم ہو گیا کہ اس سے نماز ضرور کوئی نہ کوئی قضا ہو چکی ہوگی، لہٰذا یہ اب ادا کر رہا ہے، گویا کہ آپ کا گناہ اس بندے پر ظاہر ہو گیا۔ لہٰذا اگر آپ قضا نمازیں عوام کے سامنے ادا کر رہے ہوں تو تکبیر کہتے وقت زبان سے اللہ اکبر تو کہہ لیں، لیکن ہاتھ نہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔